میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کسی حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا ایسا شخص کہ جب حسن خود قدموں میں لپٹنے کے لیے تیار تھا، جب عورت خود دعوت گناہ دے رہی ہے، اور عورت بھی کوئی عام نہیں، حسن و جمال رکھتی ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، مال و دولت سے بھی مالا مال ہے، فرمایا جس شخص کو حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یار یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جب عورت خود دعوت گناہ دے اور مرد جو ہے وہ اس موقع پہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے کہ نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے ساتوں دروازے بند کر کے اور بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو آپ نے کہا انی اخاف اللہ، کہ تو اس بے نور بت سے جو جھوٹا خدا ہے اس سے بھی حیا کرتی ہے کہ 7 بند کوٹھڑیوں میں موٹا کپڑا اس کے اوپر بھی ڈالتی ہے، تو میں اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو ان کوٹھڑیوں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ کی اتنی رحمتیں برسیں، اتنا نور برسا کہ گناہ کا خیال تو کیا گمان بھی تک وہاں نہ رہا۔ تو جب بندہ کسی گناہ پہ جب دعوت بھی مل رہی ہو، جب سامنے سے خود بلایا جا رہا ہو، ایسے موقع پہ جب بچنا مشکل ہوتا ہے کسی شخص کے لیے، لیکن ایسے موقع پہ وہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، فرمایا پھر ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کسی عورت کو کسی نے دعوت گناہ دی اور اس عورت نے بھی یہی کہا کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، فرمایا ایسی عورت کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، فرمایا ایک وہ جو تمہاری دونوں داڑھوں کے درمیان ہے تمہاری زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری شرمگاہ، فرمایا اس زبان کے استعمال سے اور اس شرمگاہ کے استعمال سے مجھے ضمانت دے دو کہ کسی غیر پہ استعمال نہیں ہوں گی، فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی عصمت کے جوہر کا خیال کیجئے، اپنی عصمت کو لٹنے سے محفوظ فرمائیے۔ کائنات میں سب سے حسین چہرہ وہی ہے جس کی عصمت کا جوہر باقی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔